سامعین، سلسلہ وار کہانی سیف الملوک کی 18ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شہزادہ اور صاحب اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور ایک تنہا مکان میں جا کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے لگے۔ صاحب نے پوچھا کہ اے شہزادے، یہ بتا کہ پری بدل بیمار کا کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ شہزادے نے کہا، مبارک ہو، پری کا پتہ چل گیا ہے اور وہ 12 دن بعد اس شہر میں آنے والی ہے اور یہیں پر ملاقات بھی ہوگی۔ پھر شہزادے نے پری کے بارے میں جتنی معلومات تھیں وہ صاحب کو بتائیں۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ادھر سے ملکہ خاتون، بدرہ خاتون اور ان کی ماں کا گزر ہوا۔ ان تینوں کی نظر شہزادے اور صاحب پر پڑی۔ وہ انہیں چھپ کر دیکھنے لگی۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد ان سے رہا نہ گیا اور وہ شہزادہ اور صاحب کے پاس آ گئی۔ شہزادے اور صاحب نے انہیں شاہی آداب کے ساتھ سلام پیش کیا اور خیریت دریافت کی۔ وہ تینوں بہت خوبصورت تھیں۔ شہزادہ تو پری کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، وہ تو کسی عورت کو دیکھتا تک نہ تھا، مگر صاحب نے جب بدرہ خاتون کو دیکھا تو اس کے دل میں بدرہ خاتون کی محبت کا چشمہ اگل پڑا۔ ادھر بدرہ نے بھی جب صاحب کو دیکھا تو وہ بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ صاحب نے سوچا کہ محبت تو مجھے ہو گئی ہے، مگر بدرہ مجھے ملے گی کیسے؟ میں ایک پردیسی بندہ ہوں اور وہ ایک شہزادی۔ مگر دل کو تسلی ہوئی کہ شہزادہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ وہ سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور بدرہ اور صاحب چپکے چپکے ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما رہے تھے۔ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ پھر وہ تینوں ماں بیٹیاں اٹھ کر چلی گئی اور شہزادہ انہیں باہر تک چھوڑنے نکلا۔ جب وہ واپس آیا تو صاحب کو بے ہوش پایا۔ اس نے صاحب کے منہ پر عطر گلاب چھڑک کر اسے ہوش میں لا کر پوچھا کہ اسے کیا ہوا، تو صاحب نے اپنے دل کی بات بتائی اور کہا کہ وہ آپ بدرہ خاتون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ شہزادے نے اسے دلاسا دیا، مگر صاحب کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ صاحب نے کہا، صبر کرو، میں اس کے باپ سے بات کروں گا اور تمہارا اس سے رشتہ طے کروں گا۔ اب صاحب کے دل کو تھوڑا تسلی ہوئی۔ پھر کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ بدرہ خاتون کے دل میں عشق کی آگ بھڑکی۔ وہ اداس اور چپ چپ سی رہنے لگی۔ ایک دن سیف الملوک باغ میں گھومنے گیا تھا اور صاحب ڈیرے پر اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ جب ملکہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ دوڑ کر دروازے پر پہنچ گئی۔ صاحب نے جب بدرہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہیں قسم ہے اس دودھ کی جو تم نے پری بدل بیمار کی ماں کا پیا ہے، تو میری کچھ بات سنو۔ بدرہ نے کہا، تم نے تو بہت بڑی قسم دے دی، اب بتاؤ کہ کیا کہنا ہے۔ صاحب نے کہا، ایک دن جب تم تینوں ہمیں دیکھنے آئی تھی تو میں تمہارا روپ دیکھ کر تمہارے عشق کی آگ میں جلنے لگا ہوں۔ پھر اس نے بدرہ خاتون سے بہت سی عشقیہ باتیں کی۔ بدرہ نے بھی جواب میں کہا، میں بھی تمہارے عشق میں تڑپ رہی ہوں، جو حال تم نے اپنا بنایا ہے وہی حال میرا بھی ہے۔ وہ کافی وقت تک باتیں کرتے رہے۔ پھر بدرہ نے کہا کہ اب میں چلتی ہوں کہ مرد شہزادہ آ گئے، میں اسے بہت شرماتی ہوں۔ صاحب نے کہا، کوئی دیر بیٹھو، پھر نصیب میں کب ملنا ہوگا پتہ نہیں۔ مگر بدرہ خاتون نے اجازت چاہی اور باہر چلی گئی۔ سامنے سے شہزادہ سیف الملوک آ رہا تھا۔ بدرہ نے شہزادے سے کہا، مجھے کیا انعام ملے گا اگر میں تمہیں کچھ خبر سناؤں؟ سیف الملوک نے کہا، سن میری بہن، میرے پاس پری بدل بیمار کے بعد ایک ہی اچھی چیز ہے اور وہ ہے صاحب، وہ میں تجھے دے دوں گا۔ بدرہ صاحب کا سن کر شرما گئی اور بولی، میں تمہیں پری کے آنے کی خبر سنانے آئی تھی، مگر تم مذاق کر رہے ہو۔ سیف الملوک نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا،
میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے باپ سے تجھے شاعر کے لیے ضرور مانگوں گا، اور اگر خدا نے چاہا تو یہ رشتہ ضرور ہوگا۔ بدرا خاتون شہزادے کی بات سن کر خوش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ تبھی ملکہ خاتون اور اس کی ماں شہزادے کو پری کے آنے کی خبر سنانے آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پری بدر جمال کی فوج سامگیر شہر میں اترنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں واپس چلی گئی۔ شہزادے کی خوشی دگنی ہو گئی۔